اخلاقی طور پر متحدہ قومی موومنٹ کو اس دن یوم تاسیس منانا چاہیے جس دن متحدہ قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا. مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں کنورٹ کیا. مہاجر قومی موومنٹ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اور مہاجر قومی موومنٹ کا یوم تاسیس اسی دن ہے جس دن مہاجر قومی موومنٹ وجود میں آئی تھی. اے پی ایم ایس او سے مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا. تو میں اب تک جو ہے وہ اس طرح ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ یوم تاسیس جو ہے وہ صرف اپنے عزم کو دہرانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو ہم تو ہر روز ہی اپنے عزم کو دہرا رہے ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ 18 مارچ کو متحدہ قومی موومنٹ اپنا یوم تاسیس منانے سے گریز کرے اس لیے کہ ان کا یوم تاسیس اس دن نہیں ہے. 18 مارچ کو مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا. مہاجر قومی موومنٹ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم اخلاقی طور پر ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ جس دن بنی تھی اس دن اپنا یوم تاسیس منائیے. اور یہ بھی مت کہیے کہ 41واں یوم تاسیس اور 42واں یوم تاسیس، اس لیے کہ 41واں اور 42واں متحدہ قومی موومنٹ کا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بنے ہوئے 41 سال نہیں ہوئے، وہ 97 میں بنی تھی. تو اور اگر ضرورت پڑی تو ظاہر ہے میرے پاس یہ آپشن ہے، میری پارٹی کے پاس یہ آپشن ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ جس دن وجود میں آئی تھی میں الیکشن کمیشن میں درخواست دوں اور متحدہ قومی موومنٹ جس دن بنی تھی، جس دن اعلان ہوا تھا، اس کا ریکارڈ موجود ہے. میں وہ ریکارڈ الیکشن کمیشن کو پیش کروں اور میں الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو پابند کروں کہ اب جو ہے وہ 18 مارچ کو یوم تاسیس متحدہ نہ منائیں. میں نے جو بات ایک عرصے سے میں نے کہی ہے، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنی بات پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ الطاف صاحب مہاجر پالیٹکس پر اگر واپس آتے ہیں اور وہ پاکستان آ جاتے ہیں، پاکستان میں پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستان میں رہ کر مہاجروں کے حقوق کی جدوجہد کا وہ اعلان کرتے ہیں تو میں ان کا استقبال کرنے چاہوں گا. اور میں ان الفاظ سے پھرا نہیں ہوں، میں ان الفاظ پر قائم ہوں. ساتھ میں ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی جب انہوں نے پریس کلب کے اوپر جو ٹیلی فونک خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے چاہے غصے میں چاہے جیسے بھی انہوں نے پاکستان کے لیے مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی. اور میں نے ایک بات کہی تھی، میں آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے یا میری قوم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. الطاف حسین صاحب وہاں غیر محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. الطاف حسین صاحب نے کسی کے دباؤ میں معافی نہیں مانگی ہوگی. یہ میری مہاجر قوم کا دباؤ تھا کہ یہ قبول نہیں ہے اس لیے کہ یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے. تو اگر انہوں نے اس کو مرد آباد کہا تھا تو ہماری طرف سے دباؤ آیا تھا، ہماری قوم کی طرف سے دباؤ آیا تھا کہ یہ غلط کیا. تو کسی اور کے دباؤ میں نہیں، ہماری قوم کے دباؤ میں اس شخص نے معافی مانگی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات اگر بہتر ہو جاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ریکنسلیشن کی طرف چلی جاتی ہے تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں. لیکن میرا ابھی الطاف صاحب سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں. اپنے رویے سے ہی لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرتا ہے. تو لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ سب کے رویوں میں تبدیلی ہے اور جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے اچھا لگا اور میری قوم نے بھی شاید اسی طرح محسوس کیا ہو. اور جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح زبان کی بنیاد پر وکٹمائزیشن ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا تقسیم رہنا وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے. تو یعنی جو لوگ کنٹرول پولیٹکس چاہتے ہیں ان کے تو مفاد میں ہے، جو کنٹرول پولیٹکس شہر میں چاہتے ہیں ان کے تو مفاد میں ہے کہ لوگ ٹکڑوں میں تقسیم رہیں. لیکن یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے اور قوم کی خواہش بھی ہے کہ کسی طرح سب کو ایک ہونا چاہیے. بلوچستان کا واقعہ جو ہے وہ واقعی سب کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. پہلے چھوٹے چھوٹے جو ایمبوش ہو رہے تھے تو وہ بھی ظاہر تکلیف دہ تھے اور یہ ملک کی سلامتی کے لیے
کوئی اس کو اچھا شگون نہیں کہہ سکتا، لیکن کل جو واقعہ ہوا ہے ٹرین کو ہائی جیک کر لینے کا، اور مطلب پوری جو دشمن لابی ہے ہماری انڈیا یا افغانستان یا اور دوسرے ممالک، ان کا سارا میڈیا اس کے اوپر بڑا شور کرتا رہا ہے اور بہت گرم رہا ہے، تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو دہشت گردی وہاں ہوئی ہے، اور جو جوان ہماری فوج کے دہشت گردی کے خلاف بارڈرز پر اور دہشت گردوں کے خلاف زبرد آزما ہیں، میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں تاکہ ان کے حوصلے بڑھیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے. دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو، وہ اس کو ہم کسی قوم سے منسلک نہیں کر سکتے. بھائی صاحب کے بارے میں تو گورنر صاحب کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھی، اس لیے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ بڑے آدمی ہیں، اور گورنر صاحب اگر کہتے ہیں کہ وہ شہر کے بھائی ہیں تو وہ بھائی بن سکتے ہیں. ان کا قد بڑا ہے، عہدہ بڑا ہے، حجم میں بڑے ہیں، وزٹ بھی کیے ہیں، اور جلدی انشاءاللہ تعالی وہاں کوئی رہائش کا بندوبست بھی کر لیں گے. اور جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ مختلف قوموں کے لوگوں نے بھی اس معاملے پہ حمایت کی، تو مجھے اس معاملے میں بھی خوشی ہے کہ میرے بارے میں جو پرسپشن لوگوں کے ذہن میں تھا، یا جس طرح لوگوں نے میرا امیج پورٹری کیا تھا کہ بھئی میں تو سندھیوں کے خلاف نفرت ہے یا پختونوں کے خلاف نفرت ہے، تو وہ پرسپشن جو ہے وہ دھل گیا، اور لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ آفاق نے، کیونکہ ڈمپر یا واٹر ٹینکر کے نیچے جب کوئی آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی زبان دیکھ کے یا قومیت دیکھ کے نہیں آتا، تو ظاہر ہے کہ اندھا دھن یہاں پر جو ٹرک دندناتے پھرتے ہیں اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے. میں نے جس جرم میں بند کر دیا گیا اور مجھے جیل بھیج دیا گیا تھا، میرا جرم یہی تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس شہر کے بچے ڈمپر کے نیچے آ کے، واٹر ٹینکرز کے نیچے آ کے جاں بحق ہو رہے ہیں، اور یہ انسان ہیں اور اس پاکستان کے شہری ہیں. تو ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز کو اور تمام ہیوی ٹریفک کو دن کی اوقات میں شہر میں آنے سے روکا جائے، اور حکومتی اقدام نہیں کرے تو ہم نے کہا تھا کہ عوام روکے، اور اس جرم میں مجھے دہشت گردی کی دفعات لگا کے جیل میں ڈال دیا. اور ظاہر ہے میں اگر ضمانت پہ رہا ہوں تو اب جیل کورٹوں کے چکر لگانے پڑیں گے. ظاہر ہے مجھے اس معاملات میں الجھا دیا. 2 کیسز میں ضمانت پر میں رہا ہوا، تو تیسرے کیس سرجانی کا لا کر اس میں انہوں نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی، اس میں پھر مجبوراً اس میں بھی ضمانت لینی پڑی. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا اور ڈمپر کا نہ رویہ تبدیل ہو رہا ہے، اور نہ حکومت انہیں قانون کے دائرے میں لانے کے لیے تیار ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ حکومت بھاری رقم رشوت کے طور پہ وصول کرتی ہے، ڈمپر سے بھی اور واٹر ٹینکر سے بھی. میں نے جب ڈیٹیل کلیکٹ کی تو میں خود بھی حیران ہوا کہ اس کراچی شہر میں 12,000 واٹر ٹینکر چلتے ہیں، جس میں سے ٹوٹل جو رجسٹرڈ ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو بن گیا، وہ ہیں 358. اور ان 358 میں سے بھی جن کو فٹنس سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ ٹوٹل 60 ہیں، 60 12,000 میں سے. اور یہ سب اس لیے چل رہے ہیں کہ واٹر ٹینکر اس کراچی میں چلتے ہیں، جس میں سے میں نے آپ سے عرض کی کہ 358 صرف رجسٹرڈ. تو یہ کراچی جو ہے وہ مافیاز کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو مہاجر قومی موومنٹ اس معاملے میں پہلے بھی سنجیدہ تھی، اور اس معاملے کو وہ کسی طور پر بھی اس معاملے سے دستبردار نہیں ہو سکتی. میں آج جو ہم نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، ہم نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشورہ کیا، تو اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کراچی میں بہت سارے ہائیڈنٹس ہیں جو لیگل بھی ہیں اور انلیگل تو بہت سارے ہیں. جو لیگل ہائیڈنٹس ہیں، نیپا کے اوپر ایک ہائیڈنٹ ہے، وہ حاجی غلام نبی کا ہے، جو مطلب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ باقاعدہ ٹینڈر کر کے اور وہ الاٹ کرتا ہے، نیلامی ہوتی ہے، اس کی کروڑوں روپے کی نیلامی ہوتی ہے. اور وہاں پر بھی
باقاعدہ ٹائمنگ ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہائیڈرنٹ 6 گھنٹے چلے گا, باقی ٹائم جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کو پانی فراہم کیا جائے گا, اس لیے کہ پانی کا پریشر ٹوٹ جاتا ہے. تو 6 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے تمام ہائیڈرنٹس چلتے ہیں. نوزلز کا حساب ہوتا ہے کہ آپ کو 4 نوزل الاؤ کیے ہیں, 4 کی جگہ 6 چل رہے ہوتے ہیں, 3 کی جگہ 5 چل رہے ہوتے ہیں. نیپا کے اوپر حاجی غلام نبی کا ہائیڈرنٹ ہے, صفورہ کے اوپر فاروق ایوان کا ہائیڈرنٹ ہے جو فاروق ایوان کو الاٹ ہے, فیچر کالونی کے اوپر طارق کا ہائیڈرنٹ الاٹ ہے, اسٹیل ٹاؤن شیرپاؤ پہ نیاز احمد اور جمشید پارٹنر ہیں, ان کے نام یہ ہے. سخی حسن کا شیر محمد بلوچ کے نام پر ہے. جو کرش پلانٹ ہے شہزاد احمد اور شاہ محمد, یہ دونوں پارٹنر ہیں, ان کے نام پر یہ ٹینڈر ہوا اور یہ ایوارڈ ہوا ان کو. اسی طرح کرش پلانٹ نمبر 2 پر جو ہے وہ اکبر کے نام ٹینڈر ہوا تھا, لیکن اکبر جو ہے وہ اس کو بائی فورس وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اب وہاں پہ شاکر اس ہائیڈرنٹ کو چلاتا ہے. یہ ساری ڈیٹیل ہم نے کلیکٹ کی لیگل جو ہائیڈرنٹس ہیں. اس کے علاوہ درجنوں اللیگل ہائیڈرنٹس ہیں جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے باقاعدہ ایما پر چلتے ہیں, بھاری رقوم ادا کر کے چلتے ہیں. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو بھی, میئر صاحب کو بھی اور وزیر بلدیات کو بھی ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی جانوں کو ارزاں نہ سمجھا جائے. یہ انسانی جانیں قیمتی ہیں, انہیں زبان کی بنیاد پر حقیر نہ سمجھا جائے, اس شہر کے لوگوں کو حقیر نہ سمجھا جائے. میں نے پہلے بھی آپ سے ایک مرتبہ شاید کہا تھا کہ جو اب تک 171 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں جنوری اور فیبرری کے اندر, یہ 171 لوگوں کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں حادثہ تھا. اگر 171 لوگ پنجاب کے اندر حادثے میں اس طرح جاں بحق ہوتے تو پاکستان میں انقلاب آ چکا ہوتا, لیکن اس کراچی کے لوگوں کو آپ انسان نہیں سمجھتے. تو میں متنبع کرنا چاہتا ہوں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو اسد اللہ خان صاحب ہیں, جو میئر صاحب ہیں مرتضی وہاب صاحب اور وزیر بلدیات صاحب, کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہے وہ واٹر ٹینکرز کو جو غیر رجسٹرڈ ہیں, جن کا اندراج یا جن کا رجسٹریشن واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے پاس نہیں ہے, ان کی کسی بھی جگہ سے پانی کی فراہمی ان کو روکی جائے. ہائیڈرنٹس کو باقاعدہ حکم دیا جائے اور مانیٹرنگ کی جائے کہ ایسے ٹینکرز, واٹر ٹینکرز جو موٹر وہیکل کے جو اسپیسیفیکیشنز ہیں, جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے جو ٹینکر چل رہے ہیں, اگر وہ اس فٹنس پہ پورا نہیں اترتے تو بھی ان کو ریفل نہیں کیا جائے. اس لیے کہ جو حادثے ہوتے ہیں وہ ٹینکرز کی فٹنس نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ ایک پرانے زمانے کے بغیر ہائیڈرولک بریک کے آپ جو پیڈ کے اوپر چلتے ہیں وہ واٹر ٹینکرز آپ چلا رہے ہیں جن کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. تو جو فٹنس پہ پورا نہیں اترتے اس کو وزیر بلدیات, میئر اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو ایم ڈی ہیں اسد اللہ خان صاحب, وہ پابندی لگائیں کہ یہ ان کی ریفلنگ ہائیڈرنٹ سے نہ ہو. اور اگر یہ سلسلہ نہیں روکتے اور یہ ٹینکرز ان ہائیڈرنٹ سے پانی لے کر شہر میں دندناتے پھرتے ہیں اور اگر اس کے بعد کوئی حادثہ ہوتا ہے تو مہاجر قومی موومنٹ واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ایم ڈی, میئر اور وزیر بلدیات کے خلاف کسی بھی حادثے کی ایف آئی آر براہ راست کٹوائے گا, اس لیے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, ان کے ماتحت یہ ادارے کام کرتے ہیں اور جان بوجھ کر پیسوں کی وجہ سے یہ تمام قانون کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں. یہ اگر چاہیں تو اس پر عمل درآمد ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک حکم کے تحت یہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ کسی ہائیڈرنٹ کے اوپر فٹنس کے بغیر اور رجسٹریشن کے بغیر کوئی ٹینکر, واٹر ٹینکر جو ہے وہ ریفل نہیں کیا جائے گا. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.